معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکیزہ دین میں خوش آمدید۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت اور برکت۔ ایک روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں۔ یہ سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی۔ ایک روایت میں ہے کہ سورۃ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ عرش کے خاص خزانہ سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانہ سے کسی کو نہیں ملی: سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ کوثر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی فضیلت حدیث میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھلا ہے جو آج سے قبل کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر اس میں سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ نازل ہوا جو آج سے قبل کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر اس فرشتہ نے عرض کیا کہ 2 نوروں کی بشارت لیجیے جو آپ سے قبل کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا خاتمہ سورۃ بقرہ یعنی سورۃ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔